اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج میں سورہ بقرہ کا آپ کے سامنے جو ہے اس کا ترجمہ تفسیر مختصر بیان کروں گی۔ تو اس کا نام جو ہے کس طرح مطلب یہ سورہ بقرہ کا نام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی قرآن شریف جو ہے نا اس کے بہت وسیع مضامین ہیں، اس کے نا ظاہر ہے جو گزر چکا ہے اس کا بھی ذکر ہے اور ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے۔ تو پھر اس کے جو عنوانات تھے نا وہ پھر جو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ہیڈنگ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے رکھی گئی ہیں، لفظ رکھے گئے ہیں، پورے عنوانات نہیں تھے کیونکہ اس میں ویسے ہی اتنی تفصیل ہے، ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو گائے کا بقرہ جو ہے نا وہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں گائے کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ یہ صورت ہی گائے کے اوپر ہے، بس صرف اس میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ مدنی صورت ہے اور قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس کے 40 رکوع ہیں اور اس کی آیات ہیں 286۔ تو اب ہم اس کا یہ کہ بھی میں اس کا شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حروف مؤقتات ہوتے ہیں جن کا کہ بھی صرف علم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی میننگ نہیں بتایا، تو ہمیں بھی اس کی تحقیق میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذالکہ یہی ہے، الکتاب وہ کتاب، لا ریبہ لا نہیں، ریبہ شک، یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ کہ بھئی جو پڑھنے والا ہے وہ جب پڑھے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ فیہ، اس میں ہے ہدن للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو متقین کون لوگ ہیں؟ جو کہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اپنے ہر عمل میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے، بالغیب غیب پہ۔ تو غیب کیا چیز ہے؟ غیب جو ہے جس کو کہ بھئی ہم نے اپنے ایمان کی، ہمارا ایمان جو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک ہم غیب پہ ایمان نہ لائیں۔ تو غیب کیا ہے؟ جس کا کہ بھی صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، رسول پاک اور قرآن کے کہنے پہ جو انسان یقین کرتا ہے تو اسی کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو جو غیب جو ہے وہ جنت ہے، دوزخ ہے، جس کو دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ، تو جو ہے اور غیب اسی کو کہتے ہیں کہ جو جس کو دیکھا نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس پہ یقین کریں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب غیب پر تو ایمان لے آئے، پر یہ کہ بھی اب عمل کا ٹائم آیا ہے تو پھر اس وقت ایک مومن کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس نے کتنا عمل کیا ہے۔ کہ بھئی ظاہر نماز تو پھر ایک عملی عبادت ہے نا، آپ نے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے اور پورے طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا، ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مطلب دیا ہے رزق، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے تو اس کو اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لائے، بما انزل الیک، انزل الیک، جو کہ تم پہ نازل ہوئی یعنی کہ قرآن شریف، وما انزل من قبلک، اور جو کہ پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پہ بھی یقین کرنا ایمان کا حصہ ہے مطلب۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ ایمان یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، علی ھدی، جو کہ ہدایت پہ ہیں، من ربہم، اپنے رب کی، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پائیں گے۔ تو اب اس کا میں ایک مختصر سا آپ کو پہلے سپارہ، یہ 2 حصوں میں یہ میں نے اس کو بنایا ہے۔ تو اس کا جو پہلا جو ہے نا سپارہ وہ آج ہم پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا کچھ آیا ہے۔ تو اس میں یہ کہ بھی جو رسالت کا اور آخرت کا بیان ہے، ایمان اور جو غیب کا اس میں ذکر ہے، توحید کا اس میں ذکر ہے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ تو اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی اس میں ذکر ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ بھی اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے کہ بھی اور پھر یہ کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں جب اسلام جو تبلیغ شروع ہوئی تو اسے تو مطلب وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے نا، پر یہ کہ بھی جب مدینہ منورہ میں جب ہجرت ہوئی تو مدینہ منورہ کے ارد گرد بہت ساری یہودیوں کے بستیاں تھیں، اور یہودی جو تھے مطلب ان کے پاس بھی ظاہر تورات تھی، تو پر یہ کہ بھی وہ ان کو سب چیزوں کا پتہ تھا، پر یہ کہ بھی اتنا زمانہ گزر چکا، اتنی ان میں غلط باتیں، اور اپنی کتاب کو انہوں نے بہت کچھ اس میں بدلا، مطلب بہت کچھ آیا اس میں نا انہوں نے کیا، تو تب بھی پھر ورنہ پیغام تو قرآن مجید میں بھی وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دیا۔ تو یہ کہ بھی اس میں پھر بنی اسرائیل کا بہت ذکر ہے، تو بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اور اس میں ذکر ہے کہ بھئی جو انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے کان، یہ دیکھیں نا ادھر ذکر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ہم نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پہ کہ بھی نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ بھئی وہ نہ دیکھ سکتے ہیں تو نہ ہی کچھ سن سکتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں کیونکہ مہر لگا دی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر آپ ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو ہمیں ایمان حاصل ہو جائے گا، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، تو انسان جو ہے نا انہی کو کنٹرول کر کے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ بھئی جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور اس پہ خود عمل نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ اس طرح ہوگا کہ اس کی انتڑیاں نکلی ہوں گی، تو بس استغفار، تو یہ کہ بھئی وہ بات کبھی نہ کسی سے کہو جس پہ آپ خود عمل نہ کرتے ہوں۔ پھر اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی اس میں ذکر ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور ساتھ ساتھ وہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں کوئی اپنا پیغمبر بھیج، وہ ان کی یہ دعا تھی، ان کی دعا کے نتیجے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ پھر اس میں یہ کہ بھئی اس قبلہ تبدیل ہوا، ظاہر ہے کہ بھئی وہ جب ہمارا جو دین ہی آخری جو ہے وہ آ گیا تو پھر قبلہ بھی تبدیل ظاہر ہے پھر ہونا تھا نا، اور مطلب یہ بھی بتانا تھا کہ بھئی سب انسانیت کو، سب لوگوں کو کہ بھئی اب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا، اب یہ آخری جو ہے نا کتاب نازل ہو گئی ہے، اب یہ آخری جو احکامات ہیں۔ اور پھر اس میں بچڑے کا بھی ذکر ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، اور پھر یہ کہ بھئی علم کی بنا پر مطلب انسان کی جو ہے نا وہ فضیلت ہے، تو جو جاہل کی نسبت جو ہے نا علم انسان ہے نا پسندیدہ وہی ہوتا ہے، یہ تو ہم عام لائف میں بھی دیکھتے ہیں، پر یہ کہ بھئی علم جو ہے یہ نہیں کہ دنیاوی صرف علم جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، یہ سارا علم کا خزانہ ہے نا جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ بھئی جو لوگ پیسے لے کے مطلب فتوے دیتے ہیں غلط، اس چیز کا بھی ذکر ہے، اور ان کے لیے بھی جو ہے عذاب کا ان کے لیے اس میں بتایا گیا ہے۔ منافقین اور منافقین مدینہ منورہ میں ظاہر یہودی تھے، تو پھر یہ کہ بھی جو ایمان لے بھی آئے تھے نا وہ بھی جو ہے نا بہت اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے، تو جو منافقین کی جو اگر صفات اگر ہم لوگوں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں ہیں، ہم لوگوں میں ہیں، تو ہم بھی منافقین میں سے ہیں پھر۔ اور پھر یہ کہ بھئی اس میں یہ بھی ہے کہ صحیح عقیدہ اور قرآن تو حدیث ہی ہے، اسی پہ چلو، اور زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، جیسے کہ گائے ذبح کرنے کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو بس دے دیا، تو اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو جی یہ سورہ بقرہ میں جو مطلب جن مضامین اور جو احکام آئے، کہتے ہیں سورہ بقرہ میں تقریباً 1000 کے قریب جو احکامات ہیں، کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنی تھی نا، تو پھر اس میں احکامات ہی ہیں اس میں سارے، اور کہ بھی کس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جی آپ کو امید ہے کہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اب ہم کل اس کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے،
تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔